عورتوں کو, لڑکیوں کو جب حیض آ جاتا ہے وہ بھی روزے کی حالت میں, تو بڑی پریشان ہو جاتی ہیں, ٹینشن میں آ جاتی ہیں, جبکہ اس میں پریشان ہونے والی یا ٹینشن لینے والی کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوتا, ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا. یہ تو ایک قدرت کا نظام ہوتا ہے, تو اس میں بالکل بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں اس سے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں سب کو ڈسکس کروں گی. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنی فرینڈز تک شیئر کریں, تاکہ یہ جو مسائل ہم کو پتہ ہونا چاہیے تو سب کو پتہ چل جائیں. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو ہمارا روزہ ہوتا ہے وہ یا نہیں ہوتا؟ تو بالکل نہیں ہوتا. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے آئے تو روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے, اور زوال کے وقت کے بعد آئے تو روزہ مانا جاتا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. روزے کی حالت میں حیض کسی وقت بھی آئے, اب وہ زوال کے وقت سے پہلے ہو یا زوال کے وقت کے بعد ہو, کبھی بھی آئے, یا روزہ کھلنے کے چند منٹ پہلے ہی ہو, یعنی افطاری کو بھی کچھ ہی منٹ تھے اور حیض آ گیا, تو یہ آپ کا روزہ گیا. آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. ہاں, اس روزے کے کوئی کفارے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں, صرف آپ کو یہ روزہ, ایک روزہ جو ہے وہ بعد میں رمضان کے آپ کو رکھ لینا ہے, تو صرف قضا ہوتی ہے. تو اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو ہے وہ روزے کی حالت میں حیض آئے گا تو وہ روزہ آپ کا نہیں ہوگا, خواہ وہ زوال کے وقت کے پہلے آئے یا بعد آئے یا افطار کی چند منٹ پہلے آئے, یعنی کسی بھی ٹائم آ جائے, کیونکہ روزے میں جو ہے وہ پاکی شرط ہوتی ہے, اور جس وقت جو ہے وہ ناپاکی ہو جائے گی کہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 1 چیز یہ ہو گئی. پھر نمبر 2 چیز یہ عام جو ہے وہ ہے کہ روزہ کی حالت میں جو حیض آ جاتا ہے تو اس روزے کو جو ہے وہ مٹی سے کھولا جاتا ہے. تو یہ ایک دم فالتو کی بات ہے. جب روزہ ہوئے ہی نہیں تو کھولنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, روزہ تو ٹوٹ گیا نا. تو یہ بالکل غلط ہے, کوئی مٹی وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو ہے وہ میں نے بچپن میں بہت زیادہ سنا ہوا تھا اس کو, کہ تو یہ بالکل بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو جو ہے وہ روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے, نارمل سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں, جس چیز سے آپ کھانا چاہیں وہ آپ کھا سکتی ہیں. اس کے بعد اب یہ سوال آتا ہے کہ روزہ تو ٹوٹ ہی گیا تو کیا ہم کھا پی سکتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سب سے اچھی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ احترامی رمضان میں بھوکی رہیں, رمضان کا احترام کرتے ہوئے کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے تو اس لیے میں نہیں کھا رہی ہوں. یہ سب سے بیسٹ صورت ہے. اس کے بعد آتی ہے, کئی ایسی ہوتی ہیں بہنیں کہ جن کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ ٹیبلٹ لینی ضروری ہوتی ہے, تو بالکل لے سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ روزہ تو گیا. اسی طرح کئیوں کو جو ہے وہ ویکنس محسوس ہونے لگتی ہے تو ان کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے, تو وہ کھا سکتی ہیں, بالکل کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں وہی رکھیں گے کہ اعلانیہ نہ کھائیں, یعنی سب کے سامنے نہ کھائیں. اس لیے کہ سب کے سامنے کھائیں گی تو اس سے کیا ہوئی, چھپی ہوئی چیز ایک جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی کہ یہ تو روزے سے تھی لیکن یہ کھانے لگی تو اس کا مطلب ان کو پیریڈس آ گئے ہیں. تو ایک چھپی ہوئی چیز کو ظاہر بھی نہ کریں اور ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا ادب بھی کریں. چھپ کے کھا لیں, الگ تھلگ رہ کے کھا لیں, تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس حالت میں آپ کو نہ ہی تو نفل نماز پڑھنی ہے, نہ فرض نماز پڑھنی ہے, کسی طرح کی کوئی نماز بھی نہیں پڑھنی ہے, اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہ تلاوت قرآن کرنی ہے. تو میری بہنیں کیا کریں, آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں, درود پاک پڑھیں, کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں. علم دین حاصل کرنے کے لیے مسائل کی جو کتابیں ہوتی ہیں, قانون شریعت ہو گئی آپ کی, اور جو جنتی زیور ہیں, اس طرح کی جو کتابیں ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں. نعت شریف پڑھ سکتی ہیں, بیان کی جو کتابیں ہوتی ہیں, اصلاحی بیان ہوتے ہیں, ان کو پڑھ سکتی ہیں, اس سے آپ کی اصلاح ہوگی. تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ کام بالکل کر سکتی ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ پاک صاف ہو جائیں گی تو اپنے پھر سے جو ہے وہ روزے کنٹینیو کریے گا. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر کوئی پھر بھی سوال رہ جاتا ہے تو ضرور جو ہے وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جواب دینے کی کوشش کروں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.